امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی دعا سن رہا تھا تو میری والدہ پوری رات دعائیں مانگتی رہی، میں بھی بیٹھ کے اپنی والدہ کی دعا سنتا رہا، بہت کم سن ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو کہا، میں نے اماں سے کہا کہ اماں پوری رات میں نے آپ کی دعائیں سنی، آپ نے سب کے لیے دعا مانگی، پروردگارہ سلمان بیمار ہے صحت دے دے، ابو ذر کے گھر میں فاقہ ہے اسے کھانا دے دے، مقداد کے بچے بیمار تھے پروردگارہ شفا دے دے۔ اماں آپ نے پوری رات اوروں کے لیے مانگا، نہ میرے لیے کچھ مانگا، نہ میرے بھائی حسین کے لیے، نہ ہمارے بابا کے لیے۔ کہا بیٹا تم میرے دل میں بستے ہو، جب میں اوروں کے لیے مانگوں تو خدا جانتا ہے میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے۔ تو بی بی پوری حکمت سمجھا رہی ہیں۔ وہاں پہ آخر میں بیوی کا جملہ ہے بڑا مشہور و معروف، اور وہ اس کو اپنے پلے سے باندھ دیجیے، بچے کو یاد کرا دیجیے گا۔ عربی میں کہوں گا 40 حدیثیں یاد کرنے والا روز قیامت فقیہ شمار محشور ہوگا، تو 40 میں سے ایک حدیث یہ بیوی کی یاد کر لیجیے، تو سب کے سب ذہنوں کے اندر رہے۔ یہ الفاظ میں عربی میں پہلے کہوں گا، الجار ثم الدار، جار کہتے ہیں ہمسائے کو، ثم الدار پھر گھر والے، پہلے ہمسایوں کے لیے، نیبرز فرسٹ۔ بی بی فرما رہی ہیں پہلے ہمسایوں کے لیے پھر گھر والوں کے لیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم جب دعا مانگنے بیٹھتے کئی لوگ کہتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، ہم الٹی ترتیب، پہلے اپنے لیے مانگے، پروردگار مجھے گاڑی دے دے، میری بیوی کو صحت دے دے، بچہ امتحان میں پاس ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، پھر بھائی کے لیے مانگا، پھر ان کے بچوں کے لیے مانگا، پھر دور کے لیے، پھر مومنین کے لیے، پھر آخر میں ہمسایوں کے لیے۔ بی بی فرما رہی ہیں کہ بھئی تم غلط ترتیب سے آ رہے ہو، ترتیب غلط ہے، پہلے دوسروں کے لیے مانگ لو، اپنوں کی تو خود بخود سنی جائے گی۔ تو یہ فلسفہ بی بی سمجھا رہی ہیں، پوری دعا کا جو نظام ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں سے شروع کرتے ہیں، اپنے سے شروع کریں گے، پھر اپنے اہل و عیال سے، تو عزیزان گرامی نہیں، حکمت یہ ہے کہ دوسروں کے لیے پہلے مانگیں تو خود بخود اپنوں کے لیے دعا قبول ہو جائے گی۔